ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلباء، آج والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دلانا چاہتے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارے ذہنوں میں شیطان نے کیا بات بٹھا رکھی ہے جس وجہ سے ہم مدارس سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں؟ اس کی موٹی سی آنے والی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس لیے نہیں دلاتے کہ کل وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے رزق کا کیا ہوگا، وہ کہاں سے کھائیں گے، ان کی آمد کہاں سے ہوگی، وہ اپنے اخراجات پورے کہاں سے کریں گے. جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. نہ کوئی کاروبار کھلا سکتا، نہ کوئی نوکری کھلا سکتی، نہ کوئی بزنس انسان کو کھلا سکتا. اللہ نے جتنا قسمت میں لکھا ہے رزق وہ اتنا اس کو مل کر رہے گا، وہ کہیں سے نہیں ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس آیت میں اپنے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہاں دو باتیں فرمائی ہیں، ایک پاکیزہ کھانا اور دوسرا نیک عمل کرنا. علماء نے فرمایا ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں ایک طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا کھانا عمل صالح کا سبب بنتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ حلال غذا کی توفیق دیتے ہیں تو پھر نیک عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. اور اگر انسان حلال غذا نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، ناجائز کھاتا ہے، تو اس کو نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اور اس پیسے کو کمانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی تجارت کی ضرورت ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ کمائی وہی بہتر ہے جو حلال ہو اور جائز ہو. اس لیے کہ جب حلال کمائی انسان کماتا ہے تو وہ عبادت میں شامل ہے، کمانے میں شامل نہیں ہے. وہ تو ہم کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار فرماتے ہیں، عبادت میں شامل فرماتے ہیں. اسی طرح سے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ انسان اگر 10 چیزیں کر لے تو اس کی دنیا کامیاب ہے اور آخرت کامیاب ہے. سب سے پہلی بتایا کہ نماز جو اسلام کا ستون ہے، دوسرا بتایا کہ روزہ زکات، تیسرا بتایا روزہ، چوتھا حج، پانچواں تلاوت قرآن، اور چھٹا بتایا کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر ساتواں بتایا کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، اور پھر آٹھواں بتایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا،
اور 9 بتایا کہ نیک لوگوں کا حکم ماننا اور برے کاموں سے بچنا، اور 10واں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ جب انسان حلال روزی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال عطا فرماتے ہیں، حرام طلب کرتا ہے تو حرام عطا فرماتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتا ہے، قسم کھاتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روزی تو اس طرح سے ہے، یہ ایک اللہ کی رحمت ہے جس کی جتنی مقدر میں ہے اس کو ملتی ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال بالکل بارش کی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ گنہگار کے گھر پر نہ برسے اور نیک کے گھر پر برسے، تمام کے گھر پر ایک ساتھ بارش برستی ہے۔ اب بارش برسنے کے بعد کچھ لوگ اگر اس پانی کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اگر ایک آدمی کا برتن، ایک آدمی کے پاس بالٹی بکٹ ہے تو وہ بکٹ میں جمع کرے گا، ایک آدمی کے پاس چھوٹا کٹورا ہے تو کٹورے میں جمع کرے گا، ایک آدمی کے پاس چھوٹا دیگچا ہے تو دیگچے میں جمع کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس کٹورا گندا ہے تو وہ پانی گندا ہو جائے گا، صاف نہیں رہے گا۔ تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو جمع کرنے والے کا اور مانگنے والے کا ہے۔ اس نے گندے کٹورے کے ساتھ، گندے برتن کے ساتھ اللہ کی رحمت کو جمع کیا تو وہ بھی گندی ہوگی۔ بالکل یہی مثال صادق آتی ہے کہ جب انسان حلال رزق مانگتا ہے اور اللہ سے طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا تھا، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بتاتے ہیں کہ آپ کی قوم کا سب سے زیادہ بڑا سوماری اور سست تھا، کبھی اس کو محنت کرنے کی عادت نہیں تھی، کوشش نہیں کرتا تھا کبھی محنت کرنے کی، اور ہمیشہ دعا کیا کرتا کہ اے اللہ مجھے بہت سارا رزق حلال عطا فرما، بہت سارا رزق عطا فرما۔ اب جب کچھ کوشش ہی نہیں کرتا تو کہاں سے ملے گا؟ ہم تو یہی چاہیں گے، ہم یہی سوچیں۔ لوگ اسے ہنسا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بس تم تو دعا مانگتے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تم کچھ کوشش کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، آگے پیچھے جاؤ، کچھ محنت کرو، مزدوری کرو۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر محنت کے عطا فرمائے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں گائے آ گئی، ایک یہ جو سستی جو تھا، جو سوماری تھا، اس کے گھر میں جب گائے آئی تو یہ بڑا خوش ہوا اور اس نے گائے کو پکڑا اور پکڑتے ہی فوراً نیچے ڈال کر ذبح کر دیا۔ کہا کہ آج تو اللہ نے بہت زمانے کے بعد رزق بھیجا ہے۔ کسی کی بکری ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی مرغی آ جاتی ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے گھر، کھلے ہوئے گھر آج بھی دیہاتوں میں ہیں۔ جب گائے آ گئی تو اس نے گائے کو نیچے ڈالا ذبح کر کے اور فوراً اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کیے، آگ جلا کر بھوننا شروع کر دیا، جو اس زمانے کا دستور۔ اب گائے کے مالک جو تھے وہ ڈھونڈتے کہ بھائی ہماری گائے کہاں گئی، گوشت کی خوشبو آئی تو ان کے گھر میں جھانک کے دیکھا، گائے ذبح کی ہوئی پڑی ہے، آدھی کاٹی ہے آدھی نہیں، اور گائے کا گوشت بھون رہا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ لے کے چلو دربار میں بادشاہ کے یہاں۔ بادشاہ کون تھے؟ اس وقت کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، ہمارا فیصلہ کر دیجئے گا، ہماری گائے اس کے گھر میں گئی اور اس نے ذبح کر کے اپنی سمجھ کے کھانا شروع کر دیا۔ کتنا بدتمیز آدمی ہے اور کیسا آدمی ہے۔ ابھی یہ کچھ کہتا ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کچھ فرماتے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا؟ بادشاہ کو کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو رزق مجھے اللہ نے بھیجا، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ نے میرے لیے رزق بھیجا ہے تو میں نے کھایا ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس پر عمل کریں، جاؤ چلے جاؤ اور کل صبح آنا، کل صبح آنا اور کل صبح دربار میں فیصلہ کیا جائے۔ اب سجدے میں گر گئے سیدنا داؤد علیہ السلام اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بڑا عجیب معاملہ آیا ہے، بظاہر تو جس کی گائے ہے وہ سچ کہتا ہے کہ میری گائے اس نے ذبح کی اور کھا رہا ہے، اور یہ میرا امتی کہتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، اللہ نے رزق دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تمہارا جو امتی کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، اور یہ گائے اسی کی ہے، رزق اسی کا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ عجیب فیصلہ ہے، گائے کسی کی، پالی کسی نے، اس کے تو گھر میں آئی اور آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ گائے جو ہے اس کے باپ کی تھی، اور اس کے باپ کو ان دونوں نے قتل کر دیا تھا ایک زمانہ قبل، اور جتنا مال و زر تھا، چاندی اور سونا اس کے باپ کے پاس تھا، وہ سب کے سب لوٹ کے لے گئے تھے یہ دونوں لوگ، اور ایک گائے کا بچہ تھا اسے بھی لے گئے تھے، اور اس گائے کے بچے کو انہوں نے پال لیا تھا، یہ گائے بڑی ہو گئی، تو یہ گائے ہم نے اس کو واپس کر دی، اب کل جب وہ لوگ آئیں گے تو آنے کے بعد ان کو پکڑ لینا اور ان سے اقبال جرم کروانا، وہ جرم کا قبول کریں گے، اس کے بعد آپ فیصلہ کر دینا۔ دربار بھرا ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے اپنے تخت، دونوں لوگ آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ کیجئے ہماری گائے کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے جو اس زمانے میں کارندے اور پولیس والے تھے ان سے کہا کہ ان دونوں کو پکڑ لو اور ہتھکڑی ڈال دو پہلے، اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ گائے کس کی تھی، اور وہ مال کہاں ہے جو تم نے اس کے باپ کو مار کر چھینا تھا اور چھپا دیا تھا۔ اب سارا دربار پریشان ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے سختی کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے اقبال جرم کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ سچے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے بتا دیا، اس بات کا کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو ہم نے اس کے باپ کا قتل کر دیا تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، ہم نے سارا کا سارا مال چھین لیا اور چھین کر جو ہے جنگل میں اس کو دفن کر دیا تھا، اور ایک گائے کا بچہ تھا اسے بھی ہم لے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ چلو صاحب، پولیس کو بھیجا اور جتنا مال دفن کیا ہوا تھا سارا کا سارا مال لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیا۔ جب وہ سارا مال مل گیا تو اس نے، جو لوگ اسے ہنسا کرتے تھے اور دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ تم کیا دعا کرتے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دعا قبول کرتے، اور اللہ عطا فرماتے ہیں جب انسان مانگتا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے آپ کہا کرتے تھے کہ بغیر محنت کے نہیں ملے گا، دیکھو مجھے تو مل گیا، میں اگر ساری زندگی اس مال کو کھاؤں گا تو کھا نہیں پاؤں گا، اتنا مال اللہ نے مجھے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرماتے ہیں، ایسا نہیں جیسا اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے۔ اب انسان اللہ سے حلال مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال عطا فرماتے ہیں، اور حرام مانگتا ہے تو حرام عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے صرف نیت کا ہونا کافی، اور انسان یہ سوچ لے کہ میں صرف مسجد میں بیٹھ جاؤں، خانقاہ میں بیٹھ جاؤں اور صرف اللہ اللہ کرتا رہوں، مانگتا رہوں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رزق تو اللہ تب بھی دے گا جب کچھ کام نہیں کرے گا، پیسہ تب بھی ملے گا، کھانا تب بھی ملے گا، لیکن اس کی نوعیت بدل جائے گی، اس کا طریقہ بدل جائے گا۔ اس لیے کہ کام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ بہت سارے نبی ایسے رہے جنہوں نے تجارتیں کی، جنہوں نے مزدوری کی۔ میرے اور آپ کے دادا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کھیتی کا پیشہ کیا اور اپنا پیٹ پالا، اپنے اولاد کو پالا، اور نبوت کا بھی آپ پر بوجھ تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے کپڑے سینے کا پیشہ اختیار کیا، آپ نے کپڑے سیے، اور اس سے جو کماتے تھے، اس سے جو اجرت ملتی تھی، اس اجرت سے اپنے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانے کا پیشہ اختیار کیا، لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ معرف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنا بھیس بدل کر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنا بھیس بدل کر رات کو شہر کے اندر گھوما کرتے اور لوگوں کا معلوم کیا کرتے کہ کون کس تکلیف میں، اور لوگوں کے حالات کو جانتے اور اس جاننے کے بعد اس کام کو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روز ایک فرشتہ بھیج دیا، اور فرشتہ عام شخص کے لباس میں وہاں پہنچا،
تو سیدنا داؤد علیہ السلام اس سے ملے، اس سے خیریت معلوم کی اور کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ تم کیا داؤد کو جانتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، کہ کیا آپ داؤد کو جانتے ہیں جو یہاں کا بادشاہ ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہ کیسے آدمی ہے؟ کہنے لگے آدمی تو بہت اچھے ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن لوگوں کا جمع کیا ہوا مال جو ہے، لوگوں کی پبلک پراپرٹی جو ہے، جو گورنمنٹ کا جو مال ہے، اس مال میں سے وہ وظیفہ لیتے ہیں اور ایک تنخواہ لیتے ہیں اور تنخواہ کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اگر داؤد علیہ السلام اس تنخواہ کو نہ لیں اور اس تنخواہ کو نہ لے کر کچھ کام کریں اور کچھ کام کر کر اپنی ذات پر خرچ کریں تو بہت اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سارے دن مصروف رہتے ہیں، ملک کے حالات ہیں، ملک کے عدل قائم کرنا ہے، ملک کو چلانا ہے، پھر اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ میں بھی لگے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو مجبوری ہے، وہ اتنا وظیفہ حکومت سے لیتے ہیں کہ جتنا ان کا پیٹ پال سکے۔ کہا کہ وہ تو صحیح ہے، وہ جائز ہے، لیتے ہیں، لیکن اگر نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا، تو اس سے اور زیادہ بہترائی پیدا ہو جاتی۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما جس سے میں رزق حلال کمانے لگوں۔ تو اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا، اور جب لوہا ہاتھ میں پگھل جاتا جس طرح چاہتے اس کو موڑتے اور اس سے ذرا بنا دیا کرتے، اور اس ذرا بنانے کے اس پیسے سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا خرچ چلانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ریشم فروش تھے، ریشم کا کاروبار تھا، بہت بڑا کارخانہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہزاروں لوگ آپ کے یہاں کام کرتے تھے، اور آپ کی تجارت بہت بڑی تھی، بہت لمبی پھیلی ہوئی تھی کپڑے کی تجارت۔ اور اسی طرح سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بھی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ہانڈی بیچا کرتے تھے، مٹی کی ہانڈی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ریشم کی تجارت بھی تجارت ہے، کپڑے کی تجارت بھی تجارت ہے، اور مٹی کی ہانڈی بیچنا بھی تجارت ہے۔ ہم تجارت کو چھوٹی نہ سمجھیں، کوئی چھوٹا سا کام ہے، حلال اگر ہم کما رہے ہیں اور حلال اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے بڑی تجارت کچھ نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی بڑی تجارت ہو، سونا بیچ رہا ہے اور حلال نہیں بیچ رہا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، قسم کھاتا ہے یا کم تولتا ہے یا دھوکہ کرتا ہے، تو وہ تجارت بیکار ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کلمی کا کام کر لیں یا مٹی کا کام کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کے لیے سنت ہے، اور انسان کے لیے چاہیے کہ وہ کام کرے اور کام کو آگے بڑھائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ حضور نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، میٹ کا پتلا سا، اور ایک برتن ہے، کٹورا، بس یہی میرے گھر میں ہے۔ اس ٹاٹ کے ٹکڑے پر لیٹتا ہوں اور آدھے کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک کٹورا ہے، اس کٹورے سے میں کچھ ڈال کر کھا پی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر۔ وہ لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ٹاٹ کا ٹکڑا اور یہ پیالہ کیا کوئی خریدنے والا یہاں موجود ہے جو اس کی قیمت دے سکے؟ ایک شخص، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں اور 1 درہم دینے کے لیے تیار۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کوئی اور ہے جو اس کو اور زیادہ قیمت میں خریدے؟ یعنی اللہ کے نبی نیلامی کر رہے ہیں۔ اس دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میں 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پیالہ اور یہ ٹاٹ تم لے لو اور 2 درہم ان کو دے دو۔ 2 درہم دے دیے۔ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا اناج لے کر آؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ 1 درہم لے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اور 1 درہم کلبی والے کے پاس جاؤ، ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور کلہاڑا لے کر آیا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے اپنے
خوبصورت ہاتھوں سے اس میں دستہ جڑا، لکڑی کو جڑا، اور لکڑی کو جڑنے کے بعد ان صحابی کو پیش کیا اور پیش کر کر کہا کہ جاؤ محنت سے اس میں کماؤ اور 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ محنت کے ساتھ کماتے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار۔ جبکہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے وہ ایسے عادی تھے کہ جس دن اللہ کے نبی کو دیکھتے نہیں تھے ان کا دن نہیں گزرتا تھا، اور فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ فوراً۔ تو وہ جنگل میں گئے اور 10 دن کے بعد آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے بتاؤ۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس 10 درہم ہیں، اور اب 10 درہم سے میں نے کچھ کپڑا خریدا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور گھر کے لیے کچھ راشن خریدا ہے، اور اس کے بعد میں بہت اچھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارا چہرہ زخمی ہوتا۔ اگر تم مانگنے والے ہوتے تو تمہارا چہرہ زخمی ہوتا، اگر تم مانگتے ہوتے۔ کل اب انشاءاللہ تمہارا چہرہ زخمی نہیں ہوگا بلکہ تم ٹھیک رہو گے۔ انسان جب کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے، اور فرمایا جس شخص نے حلال کھایا، حلال کمایا اور میری سنتوں پر عمل کیا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی شرارت نہیں کی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا آسان بتا دیا، حلال کمانا، کھانا اور سنت پر عمل کرنا، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، وہ جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے اس کے لیے بشارت سنا دی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ انسان جب حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ امام شافعی کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ انہوں نے حضرت کو جواب لکھا اور کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت کے لیے خود بے چین تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور فلاں دن میں آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ پرچہ لکھ کر خط، اس زمانے میں جو طریقہ تھا اس خط سے حضرت کو اطلاع فرما دی۔ حضرت امام شافعی بڑے تاجر، اللہ نے بڑا نوازا تھا، اور وہاں کے وزیر، وزراء، بادشاہ جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے، مریدین میں سے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں، میرے شاگرد ضرور ہیں لیکن بہت بڑے امام ہیں اور بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، ہمیں ان کے آنے کا استقبال کرنا ہے اور آنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو امام شافعی کے کہنے پر پورا بادشاہ کا جو عملہ ہے وہ حرکت میں آ گیا، اور آنے کے بعد انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ وقت پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے مصر میں۔ جب پہنچے تو بادشاہ خود موجود استقبال کے لیے، وزیر موجود، پولیس موجود، حضرت امام شافعی موجود، امام شافعی کے بہت سارے شاگرد موجود، یعنی ایک بہت بڑا جشن ہوا، اور حضرت کا استقبال کرتے ہوئے حضرت کو جو ہے اپنے گھر پر لے کر آئے، اپنے شاگرد کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور لانے کے بعد ایک کمرے میں آپ کو قیام کروایا اور اپنی بچیوں سے بتایا امام شافعی نے کہ جو میرے شاگرد تو ہیں لیکن وہ بزرگ بھی بہت ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، لہذا ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہے، ان کے کمرے میں ساری ضرورتوں کے سامان رکھ دیا جائے۔ اس زمانے میں جو ایک عام مسلمان ہوتا تھا، عام عالم ہوتا تھا، ایک متقی جو ہوتا تھا، اس کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے کمرے میں مسواک رکھی گئی، بستر لگایا گیا، پانی کے لیے لوٹا رکھا گیا، استنجے کے لیے ڈھیلے رکھے گئے، اس زمانے میں جو طریقہ تھا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو امام احمد بن حنبل نے اتنا کھانا کھایا، کسی نے نہیں کھایا اتنا کھانا، سب نے تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بہت کم کھاتے ہیں۔ تو گھر والے دیکھ رہے ہیں، حضرت کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ امام شافعی فرما رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل تو بہت متقی ہیں لیکن یہ تو کھائے جا رہے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے کھانا، اتنا کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھا لیا خلاف توقع، خاموش رہے۔ پھر ان کو آرام کے لیے کمرہ دے دیا گیا، کمرے میں چلے گئے،
فجر کی جب نماز کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل اپنے کمرے سے نکلے اور سیدھا مسجد چلے گئے. جب مسجد چلے گئے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں کمرے میں گئی کہ دیکھیں کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی, وہاں ضرورت پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی. جا کر دیکھا تو بستر بھی بچھا ہوا ہے, پانی کا لوٹا بھرا ہوا ہے, مسواک استعمال نہیں کی, ڈھیلا استعمال نہیں کیا. بڑا تعجب ہوا. کہا کہ ابا تو کہتے تھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, رات بھر نماز پڑھیں گے, متقی رہیں گے, پرہیزگار ہوں گے, یہاں تو نہ وضو کیا نہ مسواک کی. ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے خوب نیند آئی ہے اور فجر کا ٹائم ہوا تو اٹھ کر نماز کو چلے گئے. یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے جب تک ہمیں حقیقت کا پتہ نہ ہو. اب بات پھیل گئی کہ امام شافعی تو یہ کہتے تھے کہ امام احمد بہت بڑے بزرگ ہیں, یہاں تو وضو تک نہیں کیا, تہجد تک نہیں پڑھی. تہجد تو ہر مسلمان پڑھتا تھا اس زمانے میں. اب امام شافعی کو بھی تکلیف ہوئی کہ میرا شاگرد ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت امام شافعی انتظار میں تھے. جب فجر کے بعد امام احمد بن حنبل آئے تو ایک طرف لے گئے, ایک طرف کنارے کو, اور کہا کہ احمد میں تمہارے تبدیلی دیکھ رہا ہوں, کیا تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور خلاف توقع کچھ کام کیے تم نے. انسان جو ہے ایک حصہ کھانا کھاتا ہے, ایک حصہ پانی کے لیے رکھتا ہے, ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیتا ہے, ایک حصہ بھوکا رہتا ہے, اور تم نے کھانا بھی بہت زیادہ کھایا. کہا کہ حضرت جب میں کل اس کمرے میں گیا جس کمرے میں دسترخوان لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک فرشتے انوارات کی بارش کر رہے ہیں اس دسترخوان پر, اور میں نے دیکھا کہ وہ کمرہ روشن ہے, بالکل نور سے بھرا ہوا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اتنا پاکیزہ رزق تجھے کبھی بار بار نہیں ملے گا, اس لیے میں نے بہت زیادہ کھایا. اور جب میں نے کھا لیا تو جسم کے اندر ایک طاقت محسوس ہوئی. جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو سستی آتی ہے, لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے اس حلال رزق کی وجہ سے جسم میں طاقت محسوس ہوئی, اور جب میں لیٹنے کے لیے بستر پر لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی. تو میں نے سوچا کہ نیند کی کیا ضرورت ہے, جب جسم میں طاقت ہے تو میں عبادت میں مصروف ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو اور دماغ کو کھول دیا, اور قرآن و حدیث سے میں نے 100 مسائل کو اخذ کر لیا. ایسے مسئلے جو میرے ذہن میں کبھی آئے نہیں تھے, وہ صرف آپ کے حلال بہترین طیب رزق کے کھانے کی وجہ سے میرے ذہن میں آئے اور پیدا ہو گئے, اور میں نے ایک رات کے اندر ان تمام کے تمام کو حل کر لیا. امام شافعی نے کہا کہ جزاک اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور پھر اپنے گھر آئے اور اپنی بچیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ تم تو سوچتے ہو کہ وہ غلط ہے, بلکہ یہ ہے کہ امام شافعی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لیٹے ہی نہیں, ان کو آنکھ ہی نہیں لگی, لہذا پوری رات عبادت میں رہے, اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو ان کو وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑی, بلکہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں, عبادت کا مزہ عطا فرماتے ہیں اور عبادت کرنے کا شوق عطا فرماتے ہیں. اور انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں تو یہ اس کا دماغی فطور ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا ماسٹر ہوں, میں بہت بڑا تاجر ہوں. ایسا نہیں ہے, وہ تو جو اللہ نے آپ کے رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا, کوشش تو کرنی ہے. بڑا عجیب واقعہ میں نے اس ہفتے پڑھا. آزادی سے پہلے جو پڑوسی ملک ہے اس ملک کا واقعہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک صاحب ان کو حقہ پیتے ہوئے ملے, ان کے پاس بیٹھ گئے. پنجابی آدمی, بوڑھے آدمی تھے, تو وہ ہر بات میں بار بار کہتے کہ دیکھو خدا کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو, بس ان کا تکیہ کلام تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ بار بار اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو, یہ سمجھ میں نہیں آئے, کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کہ تمہیں پتا نہیں اللہ کی شان کیا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا, اپنا واقعہ ایک سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کنواں کھود رہے تھے بستی کے اندر, کھیت کے اندر. کنواں کھودتے کھودتے جب نیچے پہنچے تو یہ صاحب جو واقعہ سنا رہے ہیں انہی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا اس وقت میں کھودتے کھودتے جب ہم نیچے پہنچے تو نیچے آخر حصے میں تھے, وہاں پتھریلی مٹی نہیں کچی, یہ چکنی مٹی ہوتی ہے. تو وہ چکنی مٹی تھوڑی سی کھسکی اور کھسکنے کے بعد جو ہے مٹی کے اندر یہ دب گیا. یہ بچہ 10 سال کا, اس کا نام منظور حسن تھا. تو وہاں کام کرنے والوں کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید بچہ جو ہے جو کام کر رہا تھا مٹی کے اندر دھس گیا ہے.
مٹی ہٹا کر تھوڑا بہت دیکھا اور کہا کہ نہیں شاید ہمیں وہم ہو گیا ہے، گمان ہو گیا ہے، بچہ مٹی کے اندر نہیں دھسا، چلو اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دیا۔ اس زمانے میں مہینوں لگا کرتے تھے ایک باڈی بنانے کے لیے، کنواں بنانے کے لیے۔ اب بچے کو تلاش کیا، کچھ کیا، وہ ملا نہیں، سب کو اندازہ ہو گیا کہ بچے کی موت ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جو زمین تھی جہاں باڈی کھود رہے تھے، اس باڈی کے پاس جو زمین والے تھے انہوں نے زمین بیچ دی، وہ چلے گئے۔ 30 سال کے بعد دوسرے لوگوں نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں کھیتی شروع کرتے ہیں، اور کھیتی کرنے کے لیے پھر باڑی کی ضرورت، کنویں کی ضرورت۔ تو انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہی جگہ تھی جس جگہ پر پہلے کنواں کھودا گیا تھا۔ جب کھودتے کھودتے نیچے پہنچے تو ایک مزدور نے شور مچایا کہ یہاں پر دھوتی ملی ہے، دھوتی کا کپڑا دکھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنے نیچے دھوتی کا کیا کام ہے؟ 30-35 فیٹ گڑھے میں دھوتی کا کیا کام ہے؟ یہاں کوئی دھوتی نہیں، تو جنگل ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کرو آرام سے ہاتھ سے کھود کر دیکھو یہاں کیا ہے۔ تو وہاں آرام سے جب کھود کر دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، داڑھی اتنی لمبی ہے کہ پیر تک آ گئی ہے، اور وہ بہت دبلا پتلا آدمی ہے، اور گوشت کو ہاتھ لگایا تو بہت نرم گوشت ہے اس کا۔ پریشان ہو گئے، لوگوں نے چیخیں مار دی، کہا کہ یہاں تو آدمی ہے اور وہ زندہ ہے، اتنی زمین کے نیچے تعجب ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے آہستہ سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس آدمی کو بستی میں لے گئے، اور بستی میں لے جا کر اس کو کمرے میں، بند کمرے میں رکھا کہ اس کو ہوا نہ لگے، روئی میں لپیٹ کر رکھا، اور 10 دن تک اس کو دودھ پلاتے رہے، اور 10 دن کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، بولنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام منظور حسن ہے، آج پہلے میں یہاں پر باڑی کھود رہے تھے، میں باڑی کے اندر دب گیا تھا۔ کسے یقین آئے گا؟ کتنے سال پہلے؟ کہ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات شہر میں پہنچی تو ایک آدمی آیا، ایک بوڑھا آیا، اور اس نے کہا کہ جب باڑی کھود رہے تھے تو اس وقت میں موجود تھا، وہاں میں کام کرنے والوں میں تھا، ایک بچہ تھا جس کا نام منظور حسن تھا، وہ دب گیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ہی منظور حسن ہوں۔ کہا کہ اس بات کو کتنے سال ہوئے؟ بتایا کہ 35 سال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو 35 سال پہلے آپ کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن یہ یقین نہیں آتا کہ آپ بغیر ہوا کے، بغیر غذا کے، بغیر پانی کے کیسے زندہ رہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے میں کتنے سال یہاں رہا، کتنا نہیں، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں بھوکا سویا ہوں، میں بھوکا نہیں رہا وہاں۔ پوچھا کہ پھر کیسے آپ نے زندگی گزاری 35 سال؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ایک گائے کو بھیجا کرتے تھے، وہ اپنے تن میرے منہ سے لگا دیا کرتی تھی، میں پی لیا کرتا تھا اور سو جایا۔ رزق اللہ تعالیٰ کس طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ 35 سال تک زمین کے اندر رزق اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم حلال نہیں کمائیں گے تو اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا، ہم قسم نہیں کھائیں گے تو اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا۔ اللہ تو بہت بڑے رازق ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اناج سے رزق ہمیں کھلائے، چاول اور گیہوں سے ہمیں رزق کھلائے، پتوں سے ہمیں رزق کھلائے۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، عمرے پر گئے، ان سے پوچھئے کہ وہاں پر بکرے چرتے رہتے ہیں، وہاں چارہ نہیں ہوتا بلکہ کنکری کھاتے ہیں، اور کنکری کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ان کے گوشت اتنا ذائقہ دار گوشت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا چارہ کھایا ہوا بکرا بیکار ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں میں رزق چھپا رکھا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک بات اور سنا دوں، ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے آیا، مجھے اسی مرتبہ ایک صاحب نے یہ واقعہ سنایا دلی میں، کہ ایک شخص آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کہیں سفر میں جا رہا تھا جنگل میں، اور بکریاں چرانے کا اس کا کام تھا۔ تو اچانک بھوکم آیا، اور یہ پہاڑ کے کسی قریب کھڑے ہوئے تھے، کسی اونچی جگہ کے نیچے۔ جب بھوکم آیا تو یہ بھاگ کر ایک چھوٹے سے گڑھے کے اندر جا کر چھپ گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے مٹی آئی اور مٹی نے راستہ بند کر دیا ان کا۔ انہوں نے بہت آواز پکارا کیا کہ مجھے کوئی نکالے یہاں سے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسرا دن ہوا صبح، تو اس میں ایک چھوٹا سا روزن تھا، اس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ تو یہ شخص جو ہے، اس نے سوچا کہ باہر نکلنے کا تو راستہ نہیں ہے، موت یہیں آ جائے گی،
اندر جا کر دیکھتا ہوں اندر کیا ہے، شاید اندر سے کوئی راستہ مل جائے گڑھے کے۔ اندر جا کر دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی، وہاں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سانپ کو دیکھ کر اور حالت خراب کہ اب تو مرنا طے ہے۔ پھر واپس آیا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل، نہ اندر جا سکتا نہ باہر جا سکتا۔ اس کے بعد اس سانپ نے اس کو دیکھا اور اس سانپ نے اس کو اشارہ کیا۔ اب یہ کیا سمجھے گا سانپ کو، سانپ کیا کہہ رہا ہے، اس کو تو کچھ پتا نہیں۔ پھر اشارہ کیا، پھر نہیں سمجھا تو سانپ اس کے قریب آیا اور اپنی دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اندر کھینچ کر لے گیا تھوڑا سا فاصلے پر۔ اب اس کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، تو وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، سانپ نے پتھر کو چاٹنا شروع کر دیا اور اسے اشارہ کیا کہ تو بھی چاٹ۔ تو یہ سمجھ گیا کہ پتھر کو چاٹنے کا اشارہ ہے، تو اس شخص نے بھی پتھر کو چاٹنا شروع کیا زبان سے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے پتھر کو چاٹا تو اس میں اتنا ذائقہ تھا کہ کھانے کا بھی ذائقہ، پانی کا بھی ذائقہ، شربت کا بھی ذائقہ، سارے ذائقے موجود، میری بھوک ختم ہو گئی، میری پیاس ختم ہو گئی۔ جب میری پیاس بھوک ختم ہو گئی پھر میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ دن میں 2-3 مرتبہ سانپ مجھے پکڑ کر اشارہ کرتا، میں جاتا اور اس کو پتھر کو چاٹ لیتا اور بھوک ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح سے 14 دن گزرے، 1-2 دن نہیں، 14 دن۔ 14 دن کے بعد وہ سانپ آیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ میں لپیٹا دیا اور اندر جانے لگا۔ اب یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کچھ ایسے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ جہاں سے زمین میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ جاتا رہا اور یہ اس کے پیچھے گھسڑتا رہا، گھسڑتے گھسڑتے وہ باہر نکال دیا اس نے، سانپ نے اس کو 14 دن کے بعد۔ جب باہر نکالا تو اس کو تو نئی زندگی مل گئی۔ اس کے ذہن میں آیا تو گھر تو جا رہا ہے، تو اس سانپ نے تیرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، تو اس کو لے کر چل۔ تو سانپ کو اس نے اشارہ کیا کہ تو بھی ساتھ چل، تو وہ بھی ساتھ چل دیا۔ گاؤں میں پہنچا، بڑی خوشی گاؤں کے اندر کہ ہمارا آدمی 14 دن کے بعد واپس آیا ہے، گھر والے خوش ہو گئے۔ لیکن ساتھ میں دیکھا کہ یہ سانپ بھی لایا ہے، بہت بڑا سانپ۔ کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کہا کہ نہیں، اس کی کہانی ہے بہت بڑی، اس نے میری زندگی کو بچایا ہے اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے رزق عطا فرمایا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ سانپ وہی دن بھر اس کے گھر کے آس پاس گھومتا، شام میں اس کے گھر میں آتا، اس ٹوکرے سے ڈھانک دیتے تھے۔ اس طرح سے 12 سال تک وہ سانپ اس کے ساتھ میں رہا۔ 12 سال کے بعد کسی سانپ و سپیرے کو، سانپ پکڑنے والے کو معلوم ہوا کہ ایسا بڑا قیمتی سانپ وہاں ہے۔ وہ آیا اور اس گھر والوں سے کہا کہ یہ سانپ مجھے دے دیں۔ گھر والوں نے منع کیا کہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس نے نئی زندگی دی ہے، فلا 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 فلا۔ تو وہ منع کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا اور سانپ پکڑنے والا ان کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، 3 دن تک بیٹھا رہا اور کہا کہ مجھے دینا ہی آپ میں لے کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے آخری راستہ یہ سوچا کہ اس کو اتنے پیسے بتا دو کہ یہ پیسے دے نہیں سکے گا اور سانپ لے کر نہیں جائے گا۔ تو اس زمانے میں آج سے 25-30 سال یا 40 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے میں یہ سانپ دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور چند گھنٹوں میں 1 لاکھ روپے لا کر ان گھر والوں کو دے دیے کہ یہ آپ پیسے گن لیں۔ گھر والے بھی خوش کہ 1 لاکھ روپے مل گئے ہیں۔ اب اس کو گن رہے تھے اور سانپ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو سانپ اشارہ کر رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ آپ مجھے مت بیچیں۔ اب یہ خاموش ہے، گھر والوں کے سامنے کیا بول سکتا تھا، اور اتنی بڑی رقم ساتھ میں مل رہی ہے۔ تو یہ آدمی خاموش رہا، گھر والے پیسے گنتے رہے، اور جب سانپ پکڑنے والے نے سانپ کو پکڑا تو وہ بتاتا ہے، اس آدمی نے بتایا کہ وہ 6 یا 7 فٹ دور کھڑا ہوا تھا، تو سانپ نے زور سے اس کے اوپر تھوک دیا۔ جب اس کے اوپر تھوکا تو اس کے کپڑوں پر، آستین پر کہیں کہیں اس کا تھوک لگ گیا، سانپ کو لے گئے۔ یہاں تک وہ واقعہ سنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کو جانتے ہو کیا جس کو سانپ نے ایسے تھوکا تھا؟ وہ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہا کہ جس آدمی کے سانپ نے تھوکا تھا، اس تھوک کی وجہ سے اس آدمی کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے، اور ان سفید داغوں کا علاج کرانے کے لیے آپ کے والد کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس واقعے کا پتہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق کو بہت ساری جگہوں پر چھپا رکھا ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گیہوں اور چاول میں رزق چھپا رکھا ہے، پھلوں میں چھپا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بتائیے میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی رزق اللہ نے چھپا رکھا ہے؟ زمین کے 35 فٹ 40 فٹ اندر بھی اللہ تعالیٰ گائے کا دودھ پلا رہے ہیں،
معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ سے رزق حلال طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پہنچاتے ہیں جہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔